بہت سارے لوگ کہتے بھی یار دعا قبول نہیں ہوتی، مشکل دور نہیں ہوتی۔ ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ رو رہا ہے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، یا اللہ، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، آپ تو کلیم اللہ تھے نا، آپ نے کہا یا اللہ یہ بندہ اتنا رو رہا ہے، تجھے اتنا دل سے پکار رہا ہے، اس کی دعا قبول فرما لے۔ پتہ ارشاد کیا ہوا اللہ کی طرف سے، اے موسیٰ یہ بندہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام ہے۔ ہم غلط ٹریک پہ چلے گئے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام روزی ہمیں کتنی پرابلمز میں ڈال رہی ہے۔ جھوٹ بول کر کاروبار کیا جا رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے کاروبار کیا جا رہا ہے، دھوکہ دے کر کاروبار کیا جا رہا ہے۔ مال خریدتے وقت ہم اور ہوتے ہیں، مال بیچتے وقت ہم اور ہوتے ہیں۔ جو کاروبار کرتا ہے اس کو پیسوں کی فکر نہیں کہ کیسے لینا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، رشوت ہے یا سود ہے، پیسے ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح نوکری کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں تو کاروبار کرتا ہی نہیں، میں کہاں سے حرام کماؤں گا۔ جو نوکری کرتا ہے اس کو پورا وقت دینا ہوگا۔ جھوٹی حاضریاں لگانے والا حرام نوکری کے پیسے کما رہا ہے۔ صاحب کو کہہ رہا ہے ٹریفک میں پھنس گیا تھا اور گیا دوستوں کے ساتھ گھومنے، 3 گھنٹے بعد آیا، یہ حرام کیا اس نے، اتنے گھنٹوں کی اجرت کیسے لے سکتا ہے؟ جس دن یہ خیال آپ کے دل میں بیٹھ گیا نا کہ مجھے 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں چاہیے، پھر دیکھو تمہاری مشکلیں کیسے حل ہوتی ہیں، پرابلمز کیسے سالو ہوتی ہیں، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں جو پیسہ آ رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔